मोहम्मद, आज तो माशाल्लाह से मोहम्मद हंस रहे छुप छुप के हैं। मोहम्मद को बहुत हंसी आ रही है, हंसी आ रही है। अब मोहम्मद ठीक हो गया है माशाल्लाह से, ना ज़्यादा ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया या थोड़ा थोड़ा? देखें ज़रा, मोहम्मद बिल्कुल ठीक हो गया है माशाल्लाह से। दिखाओ, हंस रहे, रो रहे, हंस रहे मोहम्मद। मोहम्मद अभी सोने लगे, नींद आ रही है मोहम्मद को। चलो मोहम्मद मुंह उधर करके सो जाए। भूख लग रही है, कुछ खाना है? क्या खाना है बोलो? जलेबी। रात के इस टाइम जलेबी कहाँ से लेके आए? जलेबी तो आपको डॉक्टर ने मना की ना, मोहम्मद जलेबी नहीं खा सकता जब तक मोहम्मद ठीक ना हो जाए। बुखार की वजह से तरह तरह की चीज़ों के नाम ले रहे हैं मोहम्मद को। ये देखो, ये देखो, अच्छा बच्चा है, बहुत प्यारा बच्चा है। आज घर से मोहम्मद के लिए खाना आया है, बहुत ही मज़ेदार सा और परहेजी खाना। अंदर खिचड़ी है मोहम्मद के लिए, मूंग की दाल वाली। यहाँ पर मेरे लिए चाय है, इसके अंदर यखनी है, एक बोटी है और थोड़ी सी यखनी है। इसके अंदर मैंगो शेक है, काफ़ी सारा। इतना सारा तो मोहम्मद नहीं पिएगा, थोड़ा बहुत पी लेगा। साथ में यहाँ पर ना मेरे लिए आए हैं पेटीज। अच्छा, मैं आपको बताती हूँ कि मोहम्मद के लिए खाना हॉस्पिटल में लेकर आया कौन। ये कौन आया है मोहम्मद के लिए खाना लेकर? आप ही आई हैं, आपने खाना बनाया है मोहम्मद के। अच्छा, मैं घर पर जा रही हूँ, मैं बहुत जल्दी वापस आऊँगी। आपने जब इसका ब्लड टेस्ट करने आए या टीका वगैरह लगाने आए तो आपने भागना नहीं है डर के, ठीक है ना? इसके पास खड़ी होना, नहीं तो ये डर के रोने लग जाता है। खुद में उठा लेना, बस मैं जल्दी से आ जाऊँगी जाके, ठीक है? और जब इसकी ड्रिप ख़त्म हो जाए ना, फिर इसको खाना देना आमना, ठीक है? थोड़ा थोड़ा देना, ज़्यादा नहीं खाता है अभी, थोड़ा थोड़ा देना, थोड़ी थोड़ी देर के बाद। वैसे मैं कोशिश करूँगी मैं जल्दी आ। अहमद, गंजे हो गए हो? गर्मी लग रही थी ना, अब बाल कट गए, अब आपको गर्मी नहीं लगेगी। अहमद हिलना नहीं, ब्लेड लग जाएगा। अच्छा, हिलना नहीं, सही से बैठ जाओ। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज पूरे 10 दिन हो गए मोहम्मद को हॉस्पिटल में दाखिल करवाए हुए, और मुसलसल 10 दिन तक ना मैं सोई हूँ, ना मैंने ठीक से खाना खाया है। और आज पता नहीं क्यों मैं हिम्मत हार गई हूँ और मेरी बस हो गई है। और सुबह से मैंने घड़ी के ऊपर टाइम देख देख कर एक एक मिनट काटा है, गुजारा नहीं है। क्योंकि मेरा दिल कर रहा है कि मैं बाहर चली जाऊँ, कहीं दूर खुली हवा में जाकर बैठ जाऊँ और इस हॉस्पिटल से, मक्के माहौल से मेरी जान छूट जाए। पता नहीं क्यों मुझे डिप्रेशन भी हो गया, एंजाइटी भी हो गई। मुसलसल इतने दिन तक एक जगह बैठना, एक ही जैसी चीज़ें देखना, मरीज़ के पास बैठना, ये सब कुछ आसान नहीं होता। तो मैंने किया है, जिसकी वजह से मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। डिप्रेशन भी हो रहा है और अजीब सी कैफियत हो रही है, बेजारी सी हो रही है, और मेरी कमर में बहुत ही शदीद किस्म का दर्द भी हो रहा है। और मुझे नहीं लगता कि मैं अब सोऊंगी तो मुझे नींद आएगी, क्योंकि 10 दिन से मैं जाग रही हूँ ना, तो नींद और सोना ये सब चीज़ें मैं भूल ही गई हूँ। मरीज़ जो है ना, उनके पास दिन के टाइम कोई और आकर बैठता है, दूसरे मरीज़ों की बात कर रही हूँ, और रात के टाइम उनके पास कोई और आकर बैठता है। अगर एक ही इंसान मसलसल बैठा रहे ना, तो उसके बस की बात नहीं है, जाहिर सी बात है, वो थक जाता है। तो इस चीज़ को मैं इतना ज़्यादा यहाँ पर महसूस कर रही हूँ। मैं सोचती हूँ कि काश कोई मेरा भी होता तो मोहम्मद के पास आकर बैठता, और मैं थोड़ी देर घर पर चली जाया करती, आराम करती, या दूसरे बच्चों का ख्याल करती। अहमद की भी बहुत ज़्यादा याद आ रही है, वो भी छोटा है, हमज़ा है, आमना है, वो भी घर पर अकेले हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मैं सोचती हूँ, सुबह से मैं सोच रही थी कि काश मेरी अम्मी ज़िंदा होती ना, तो ये हालत मेरी ना होती, और वो कभी भी मुझे इस तरह से अकेले हॉस्पिटल में ना बैठने देती। जाहिर सी बात है, वो बीमार थी, वो खुद तो ना आती, लेकिन किसी न किसी को मेरे पास लाजमी भेजती। मुझे अम्मी की एक बात याद आई, जब भी मेरी कोई बहन बीमार होती या उसके घर में कोई बच्चा पैदा होता, तो मेरी अम्मी लाजमी मुझे उनके ससुराल में भेजती। कहती, जिस तरीके से आप उनका ख्याल रख सकती हो ना, आप उनकी बहन हो, इस तरीके से उनका कोई भी ख्याल नहीं रखेगा। तो मेरी बड़ी बहन के घर ट्विन्स बच्चियाँ पैदा हुई थी मेरी अम्मी की फोटकी से कुछ अर्सा, साल 1.5 साल पहले की बात है। तो मेरी अम्मी ने 2 महीने मुझे घर में वापस नहीं आने दिया था, कह रही थी जाकर अपनी बहन का ख्याल रखो। तो आज मुझे अम्मी की याद शिद्दत से आ रही थी सुबह से, क्योंकि मरीज़ों के पास कभी किसी की नानी आकर बैठ रही है, बच्चों का वार्ड है ना, कभी दादी बैठ रही है, कभी कोई आकर रिश्तेदार बैठ रहा है, कभी कोई। तो एक माँ ही बच्चों के पास नहीं बैठी हुई है, और सब लोग मुझसे पूछ भी रहे हैं कि आप अकेली हो, आपके घर में कोई नहीं है, क्योंकि आप इतने दिन से अकेली बैठी हुई हो और घर से कोई रिश्तेदार मिलने के लिए नहीं आया। एक तो मुझे इस चीज़ ने बहुत सताया कि काश मेरा भी कोई होता, वो भी मेरे पास आता, हाल अहवाल पूछता, थोड़ा हमारी हिम्मत बढ़ाता। और अम्मी की भी मुझे आज बहुत ज़्यादा याद आई है, जिसकी वजह से मैं तंग पड़ गई थी ना हॉस्पिटल में बैठे बैठे। आमना को बुलाया, मैंने बोला बेटा मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, ये ना हो कि कहीं ज़्यादा ही ख़राब हो जाए तो फिर आप लोगों को या मोहम्मद को कौन संभालेगा। तो वो अभी हॉस्पिटल में आई
محمد کے پاس بیٹھی اور اس نے مجھے بولا کہ آپ تھوڑی دیر گھر چلی جاؤ، وہاں جا کر کھانا وانا کھاؤ، آرام کرو، اور جب طبیعت بہتر ہو جائے تو واپس پھر محمد کے پاس آ جانا، میں گھر پر چلی جاؤں گی۔ تو گھر جا کر میں نے آرام کیا کرنا تھا، جب میں گھر پر گئی نا تو ڈھیر سارے کام تھے، گھر کی بری حالت ہوئی تھی۔ حمزہ کے، احمد کے بال اتنے زیادہ بڑے ہو گئے تھے، سب سے پہلے میں نے وہ کٹوائے، ان کو نہلایا، اس کے بعد دودھ کا مسئلہ ہو رہا تھا بچوں کو، کیونکہ دودھ احمد بھی پیتا ہے اور چائے وغیرہ انہوں نے بنانی ہوتی ہے، اور ہاسپٹل میں حمزہ کبھی کبھار میرے لیے بھی تھوڑی بہت چائے لے آتا ہے، تو دودھ کا مسئلہ تھا۔ تو میں نے دودھ والا کو بولا کہ ان کو دودھ دیتے رہنا، جب میں گھر پر آؤں گی تو آپ کو پیسے دے دوں گی۔ اور دوسرا سب سے اہم مسئلہ یہ تھا کہ احمد کو مجھے ٹائیفائڈ بخار کی ویکسین لگوانی تھی، کیونکہ میں نہیں چاہ رہی تھی کہ محمد والا حال احمد کا بھی ہو، احمد کی طبیعت بھی خراب ہو، اسی طرح بگڑے تو پھر کچھ کروں میں، تو میری بھی اپنی ہمت نہیں ہے کہ میں اس کو سنبھال سکوں، اور دوسرا بچے میرے بہت ہی زیادہ کمزور ہیں۔ تو سب سے پہلے میں احمد کو لے کر گئی تھی وہاں کوثر میڈیکل سٹور سے، میں نے ویکسین لی ٹائیفائڈ بخار کی، وہ بھی اس کو لگوا کر لائی ہوں، اور ابھی بچے میرے ساتھ یہیں پر آ گئے ہیں۔ حمزہ نے مجھے یہاں پر چھوڑا ہے، اور ابھی میں جاؤں گی اوپر وارڈ میں محمد کے پاس، اور پھر وہ آمنہ کو لے کر گھر پر جائے۔ مجھے ایک بات اچھی طرح سے یاد ہے، جب بچپن میں ہماری امی بہت زیادہ بیمار تھی، بہت ہی زیادہ، تو جب امی کبھی بے ہوش ہو جاتی بیماری کی وجہ سے یا کچھ ایسا ہو جاتا، تو ہم لوگ اتنی چیخیں مار مار کے روتے کہ ہماری امی اللہ نہ کرے اس دنیا میں نہیں رہی ہیں، اور سب جو ہے نا وہ ہمارا تماشا دیکھتے تھے، اور ہمیں آ کر دلاسا کوئی نہیں دیتا تھا، وہ کہتے تھے یہ روتی ہیں، چیخیں مارتی ہیں، تو ہم اکیلے یہ سب کچھ برداشت کرتے تھے۔ ہم سوچتے کہ کاش ہمارے پاس کوئی آئے، ہمیں دلاسا دے، ہماری ہمت بڑھائے، امی کا خیال کرے، کیونکہ ہم تو اس وقت بہت چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے نا۔ تو وہی بات آج میرے بچوں کے ساتھ ہوئی ہے۔ جب محمد کی طبیعت خراب ہوئی تو ظاہر سی بات ہے آمنہ، حمزہ اور احمد بہت زیادہ روئے اور پریشان ہوئے، اور یہ گھر پر اکیلے تھے، عید پر بھی اکیلے تھے، اور اتنے پریشان تھے بچے، اور میں بھی ادھر اتنی پریشان تھی، میں بھی کال کر کے ان کو دلاسا نہیں دے سکتی، ہمت نہیں بڑھا سکتی تھی، کیونکہ یہاں پر محمد کی حالت بہت خراب تھی، اور کال کرنے کی اجازت بھی نہیں تھی، گورنمنٹ کے ہاسپٹل میں تھی میں اس وقت۔ ابھی تو الحمدللہ محمد کی طبیعت بہتر ہے، لیکن گھر پر میرے تینوں بچے اکیلے روتے رہے، تڑپتے رہے، انہوں نے کئی دن تک کھانا بھی نہیں کھایا۔ مجھے انہوں نے کیا کھانا بھیجنا تھا، ایک تو ان کو ہاسپٹل کا میں نے بتایا ہی نہیں تھا کہ میں کون سے ہاسپٹل میں ہوں، لیکن بچوں نے مجھے بعد میں بتایا کہ مما بہت زیادہ روئے، محمد کے لیے پریشان ہوئے، راشن ان کے پاس ختم ہو گیا، لائٹ چلی گئی، اوپر سے بیٹری بھی UPS بھی خراب ہو گیا، جس کی وجہ سے نا میرے بچے بہت ہی زیادہ پریشان رہے۔ اچھا، ماں باپ سے لاکھ دشمنی سے ہی، معصوم بچوں سے کسی کی کیا دشمنی ہوتی ہے۔ اچھا، جب کوئی بیمار ہو جائے نا تو ساری جو غلطیاں ہوتی ہیں، خطائیاں ہوتی ہیں، ظاہر سی بات ہے سب کی طرف سے یہ ہوتی ہیں، کوئی بھی دودھ کا دلہا نہیں ہوتا، لیکن سب چیزوں کو معاف کر کے نا جو بیمار ہوتا ہے اس کی لوگ عیادت کے لیے آتے ہیں، اس کو پوچھنے کے لیے آتے ہیں، اس کی فیملی کا حوصلہ بڑھانے کے لیے اپنے جو ہوتے ہیں وہ آتے ہیں، کیونکہ یہ ٹائم بہت ہی زیادہ مشکل ہوتا ہے جو ہمارے اوپر گزرا۔ ابھی محمد کی طبیعت خراب ہوئی تو میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ نہ کرے ایسا کسی دشمن کے ساتھ بھی ہو۔ یہ بچے گھر پر اکیلے روتے رہے، تڑپتے رہے، بھوکے بھی رہے، کسی نے ان کو آ کر دلاسا نہیں دیا، کسی نے پوچھا نہیں، جھانک کر بھی بچوں کو کسی نے نہیں دیکھا۔ یہ آمنہ وہی بات کر رہی تھی کہ مما آپ ہاسپٹل میں پریشان تھی، ہم لوگ گھر پر بہت ہی زیادہ پریشان تھے۔ جب یہی بچے بڑے ہو جاتے ہیں نا، کسی مقام پر پہنچ جاتے ہیں نا، تو کافی سارے ان کے رشتہ دار کونے خدروں سے ادھر ادھر سے نکل آتے ہیں اور تعارف کراتے ہیں کہ ہم آپ کا یہ لگتے ہیں، وہ لگتے ہیں، اور جب وہ بچے اپنا بچپن یاد کرتے ہیں نا، اپنی مشکلات یاد کرتے ہیں، اپنی غربت یاد کرتے ہیں، اپنے ماں باپ کی پریشانی کو یاد کرتے ہیں، سوچتے ہیں کہ اس وقت ہمارے کام کوئی نہیں آیا تھا، خون کے رشتے ہونے کے باوجود ان کا دل نہیں چاہتا کہ ہم ان سے ملیں، ان سے بات کریں، کیونکہ اس وقت جب ان کی ضرورت تھی تو یہ لوگ سامنے نہیں آئے تھے، کھڑے نہیں ہوئے تھے، ہمیں دلاسا نہیں دیا تھا۔ تو پھر جب بچے ملتے نہیں ہیں نا، بات نہیں کرتے، دوری اختیار کر لیتے ہیں، تو وہاں بات آ جاتی ہے کہ ان کی ماں نے ان کی اچھی تربیت نہیں کی ہے۔ حالانکہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی آمنہ ماشاءاللہ سے بڑی ہے، حمزہ ہے، سمجھدار ہیں، اب گھر پر میں تو نہیں تھی، اگر میرے ساتھ کسی کی دشمنی تھی تو ان بچوں کا تو خیال کر ہی سکتا تھا نا۔ بچوں سے کسی کی کیا دشمنی ہوتی ہے، معصوم، ان کو کسی چیز کا پتہ ہی نہیں ہے، بالکل گھر پر اکیلے تھے، نہ کوئی ملنے کے لیے آیا، نہ کسی نے پوچھا، حالانکہ پوری دنیا کو پتہ ہے، میں YouTube پر ویڈیوز اپلوڈ کرتی ہوں کہ آج یہ مشکل ہے، یہ پریشانی ہے، محمد ICU میں رہا ہے، محمد کو بلڈ بھی لگا ہے، محمد اتنا بیمار رہا ہے کہ ڈاکٹر نے بول دیا تھا کہ آپ اس کو دوائی کی نہیں، آپ سب کی دعاؤں کی ضرورت ہے، بس اس کے لیے دعا کرو۔ تو میں محمد کی شکل دیکھتی، معصوم محمد کی، اور میں سوچتی کہ اس معصوم کی کسی کے ساتھ کیا دشمنی ہے۔ تو جب بھی میرا کوئی بچہ بیمار ہوا ہے نا، تو اکثر میں نے لوگوں کے منہ سے کہتے سنا ہے کہ یہ تو ہمیں پریشان کر رہی تھی، ہمیں یہ بول رہی تھی، وہ بول رہی تھی، اس وجہ سے اس کا بچہ بیمار ہوا ہے۔ نہیں، یہ آپ لوگوں کی جاہلوں والی باتیں ہیں،
بات اصل میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے جو پیارے بندے ہوتے ہیں ان کو اس دنیا میں آزمائش میں ڈالتا ہے. ان کے اوپر غربت بھی آتی ہے, بیماری بھی آتی ہے, پریشانی بھی آتی ہے, اور جب وہ صبر شکر کے ساتھ یہاں پر وہ چیز سہ لیتے ہیں نا, تو ان کی آخرت میں اللہ تعالیٰ ان کے صبر کا صلہ ان کو دے دیتا ہے. اور جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ آزماتا ہے, اس دنیا میں ہر آسائش ہے, پیسہ ہے, گاڑی ہے, بنگلہ ہے, اس گرمی کے اندر ان کے پاس اے سی ہے, تو یہاں پر دے کر آپ لوگوں کو وہ آزما رہا ہے, آخرت میں آپ لوگوں کو کچھ نہیں ملنے والا. تو بس ابھی میں جا رہی ہوں اوپر, آمنہ کو حمزہ لے کر گھر پر جائے گا. بہت زیادہ پریشان ہے کیونکہ اس کے پریکٹیکل بھی ہو رہے تھے, گھر کو بھی دیکھ رہی تھی, محمد کی بھی پریشانی تھی. بس جیسے تیسے کر کے اس نے پیپرز بھی دیے ہیں, گھر کو بھی سنبھالا ہے, اور احمد اور حمزہ کو وہ کالج میں اپنے ساتھ لے کر جاتی رہی ہے, کیونکہ گھر پر وہ ظاہر سی بات ہے احمد کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتی تھی. حمزہ اس کو چھوڑنے کے لیے جاتا تھا بائک پر, تو اس کو بھی ساتھ لے جاتی تھی, اور پیپر دینے کے بعد اس کو گھر پر لاتی تھی, پھر گھر کے کام کاج دیکھتی تھی. حمزہ کا بہت بڑا نقصان ہو گیا ہے. حمزہ کو میں نے آئی ٹی کا کورس کروانا تھا, جس کے لیے میں نے بہت مشکل سے داخلہ اس کا کروایا, اچھی خاصی میں نے فیس بھی بھری, اور پھر محمد بیمار ہو گیا. بس اس نے کلاس جوائن کرنی تھی. جب محمد بیمار ہوا, ہاسپٹل میں آ گئی, تو آج میں نے حمزہ سے پوچھا کہ آپ کی کلاس کا کیا بنا, تو حمزہ مجھے کہہ رہا ہے کہ مجھے نا لیپ ٹاپ کی ضرورت تھی, لیپ ٹاپ کے بغیر میں وہ آئی ٹی کا کورس جو ہے نا وہ نہیں کر سکتا تھا. تو بس میں اگر گھر پر ہوتی تو کوئی اس کو لیپ ٹاپ کا بندوبست کر کے دیتی, وہ اپنی کلاسیں جوائن کرتا, کوئی ہنر بھی ساتھ ساتھ سیکھ لیتا, کیونکہ اسکول میں اس کی 2 مہینے کی چھٹیاں ہیں, تو بس وہ نہیں کر سکا, رہ گیا ہے اس کا لیپ ٹاپ کی وجہ سے. تو بس جو پیسے ویسے تھے, ظاہر سی بات ہے بچہ کوئی بیمار ہو یا کوئی گھر میں کوئی پریشانی ہو تو اس کے اوپر لگ جاتا ہے. تو اگر یہ مسئلے مسائل نہ ہوتے تو حمزہ کا بھی کام خیر ہو ہی جاتا. تو انشاءاللہ تعالیٰ مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے, اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا, اور جو ہم نے صبر کیا اس کا صلہ ہمیں یہ ملا. کہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ محمد جو ہے نا ماشاءاللہ سے بہت اچھے طریقے کے ساتھ وہ ٹھیک ہو گیا ہے. جنہوں نے محمد کے علاج کے لیے پیسے دیے تھے, میں ہاسپٹل میں بیٹھ کے دن میں رات میں ان کے لیے ڈھیر ساری دعائیں کرتی ہوں. محمد کو یہاں پر پرائیویٹ ہاسپٹل میں لے کر آئی, اس کا علاج کروایا, تو الحمدللہ محمد بہت بہتر ہے پہلے سے. پہلے اس کو پورا دن بخار رہتا تھا, وائٹ سیل کم ہو گئے تھے, وائٹ سیل بھی بڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ سے. 2 دن میں اس کی چھٹی بھی ہو جائے گی, ڈسچارج ہو جائے گا, پھر اس کو ہم گھر پر لے جائیں گے. تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی. آپ سے ملاقات ہوگی پھر کسی اچھی سی ویڈیو کے ساتھ. اپنی دعاؤں میں لازمی ہمیں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.